السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 35 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت، تم ٹھہرو، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا منہا رغدن، اور تم دونوں یعنی میاں بیوی آدم اور حوا جنت میں کھاؤ، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، یعنی جنت میں سے، رغدن، با فراغت، فری ہو کر، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، سکون اور آرام کے ساتھ کھاؤ پیو۔ حیث شئتما، تم جہاں بھی چاہو، جنت میں جہاں بھی چاہو تم دونوں جاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ ولا تقربا هذه الشجرة، مگر یاد رہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ ولا تقربا، اور تم دونوں قریب مت ہونا، هذه الشجرة، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ اگر قریب ہوئے، وہاں گئے، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت اور جو درجہ اور مقام عطا کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، علم سے نوازا، فرشتوں پر برتری اور فوقیت اور فضیلت عطا کی، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کا۔ اور پھر ایک فضیلت یہاں پر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں بسایا، جنت میں ان کو فری کر دیا کہ تم جنت میں جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، آرام کرو، عیش کرو، بنداس رہو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں، فراغت کے ساتھ، آرام اور اطمینان کے ساتھ جنت میں کھاؤ پیو، عیش کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے بیوی بنایا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان کو اجنبیت محسوس ہو رہی تھی، ان کو اچھا نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی ضرورت کا سامان مہیا کیا، ان کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے بیوی کا انتظام کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دی کہ کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، بس جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، عیش کرو، آرام کرو، بالکل فری ہو کر، بالکل فراغت کے ساتھ۔ لیکن اس پھل کے قریب مت آنا، اس درخت کے قریب مت آنا۔ ولا تقربا هذه الشجرة، جنت کے اس درخت کے قریب مت آنا۔ کیوں قریب مت آنا؟ فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے
تو وہ ظالم ہوتا ہے، اپنے آپ پر ظلم ڈھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو گناہوں پر توبہ نہ کرے، گناہ کرے، توبہ نہ کرے تو ظالم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، قرآن نے کہا کہ یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت میں بسے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی نعمتیں میسر تھی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اِنَّكَ لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تمہیں آسانی حاصل ہوگی، نہ تم یہاں بھوکے رہو گے، نہ تم یہاں ننگے رہو گے، ہر قسم کا سامان تمہارے لیے مہیا ہے، موجود ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، تمہیں یہاں پہ نہ پیاس لگے گی اور نہ تمہیں دھوپ ستائے گی، بالکل سکون کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام پر انعام ان پر کر دیا، عطا کر دیا۔ امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت میں جہاں چاہو آزادی ہے، رہو، کھاؤ، پیو، لیکن ایک چیز پر پابندی لگا دی، کہا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت آنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا پھل مت کھانا، تعبیر دیکھیے، اللہ رب العالمین یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، بلکہ یہ کہا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کو، ایک انسان کو گناہ کرنا تو بہت دور کی بات، گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، گناہ کے قریب بھٹکنا نہیں چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی، بھول چوک ہوگا، ایک الگ بات ہے، لیکن ایک مرد مومن اور مجاہد آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ کے قریب نہ بھٹکے، اور اگر غلطی سے اگر اس میں داخل ہو گیا، وہ گناہ کر لیا، تو فوراً اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ قرآن کریم کی بڑی جامع تعبیر ہے کہ تم اس کے قریب مت جانا۔ لیکن چونکہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، آدم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی تھی، مکلف بنایا گیا تھا کہ جنت میں تم جہاں چاہو آزادی ہی آزادی ہے، لیکن اس درخت کے قریب مت آنا۔ بعض مفسرین نے اس درخت کی تفسیر کچھ بیان کی ہے، کچھ لوگوں نے کہا وہ گندم کا پودا تھا، گندم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قریب مت جانا۔ بہرحال وہ ایک تفسیر کوئی معتبر اور مستند تفسیر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بیان نہیں کیا، یعنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا نام ذکر کیا جائے، تو ہمیں اس کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے تفسیر بیان کی کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے پھل کے کھانے سے قریب ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال یہ تفسیر ہے، کوئی مستند بات نہیں ہے، کوئی روایت اور کوئی حدیث اور کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بات منقول نہیں ہے۔ لہذا درست بات یہی ہے کہ وہ درخت کون سا تھا ہمیں نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا درخت کے قریب مت جاؤ، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ درخت کوئی بھی رہا ہوگا، جس کو درخت کہا جاتا ہے درخت کوئی بھی رہا ہوگا، بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش تھی، اور آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت میں ٹھہرے، اور وہاں کا پھل اور وہاں کی روزی اور وہاں کا کھانا پینا سب سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ ان سے بھول اور غلطی ہو گئی کہ جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، ان سے وہ غلطی ہو گئی کہ وہ اس درخت کے پاس گئے اور پھر وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ آگے آنے والی جو آیتیں ہیں اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔